بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، IMF کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، مبارکبادیں بھی چل گئیں اور عوام کو یہ یقین دلایا گیا کہ مسائل کے دن ختم ہو چکے ہیں، لیکن اب گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہے کہ IMF کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے جو منفی اثرات ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ سب سے بڑا جو اس میں آپ کیا لیکن نمونے کے طور پر چیز سامنے آئی ہے وہ مہنگائی ہے۔ مہنگائی کی رفتار پہلے ہی تیز تھی اور اب تیز تر ہوتی جا رہی ہے۔ ڈالر کی قیمت میں بھی گزشتہ دنوں تو کمی ہوئی، لیکن اب ایک دفعہ پھر اس کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ آج بھی آخری خبریں آنے تک تقریباً $2 ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اسی طرح متعدد اشیاء صرف ہیں جن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، خاص طور پر اگر ہم چینی کا ذکر کریں تو چینی $150 پر kg کراس کر چکی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ گیس کی قیمتوں پر بھی نظر ثانی کی جا رہی ہے، اس پہ بھی اضافہ ہوگا۔ دیگر اور کئی چیزیں ہیں جس کے ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں، اور یہ وہ سب کچھ اس معاہدے میں لکھا جا چکا تھا جس کی مبارکبادیں آپ نے ہم نے وصول بھی کی، قبول بھی کی۔ اب یہ مہنگائی کا جو تحفہ ہے یہ بھی ہمیں قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ عوام کے پاس اب کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے، اور موجودہ جو حکومت ہے یہ اب اس نے کمر کس لی ہے کہ ہم نے رخصت ہونا ہے، بلکہ وقت سے پہلے ہی اقتدار کو چھوڑ دینا ہے۔ کیوں چھوڑ دینا ہے یہ پوچھ لیتے ہیں سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم سے۔ خواجہ صاحب، کیا ہونے جا رہا ہے؟ وہ میر صاحب اس وقت یہ جب انہوں نے عمران خان کی حکومت جب اس وقت ختم ہوئی تھی تو یہ بالکل بعض ریکارڈ پر ہے کہ بعد وہ آ رہے ہیں جی، اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں اور ڈالر $200 اور بڑے بلند مانگ، اور بالکل ابھی وہ بھی بڑا ایک لطیفہ ہے کہ وہ جو ہی ابھی یہی ہے کہ آج رات کو یا صبح پہنچیں گے اسحاق ڈار، تو اسی دن ہی وہ ابھی ادھر جہاز میں سوار ہی نہیں ہوئے ہیں، $10-15 ڈالر سستا ہو گیا۔ وہاں کہا جی دیکھو اجے تو آئے ہی نہیں، آن دیو تو دیکھو بھائی، تو وہ پھر دیکھا ہم سب نے کیا ہوا، اور پھر 1.25 سال میں تو وہ بہرحال ابھی یہ اپنی خوشیاں وغیرہ منا چکے ہیں۔ اب انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے۔ دیکھو نا، جو وزیر اعظم کو بھی پتہ ہے، اسحاق ڈار کو بھی پتہ ہے انہوں نے کیا کیا، اور یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، یہ کوئی ایسے کوئی یونین کونسل یا اس کا کوئی الیکشن نہیں ہے، پورا جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور کوئی 12-13 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے۔ تو یہ بہرحال یہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن کا ماحول نظر آ رہا ہے، تو یہ وہ 8-9 اگست 11 تو ان کی مدت پوری ہے نا، تو وہ قانون کے مطابق ہے، اگر 2-3 پہلے تعلیل ہو جائے تو وہ پھر 90 دن کے ہوں گے۔ تو آج بھی بڑا واقعہ اس نے وزیر اعظم نے، تو میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ 4-6 دن اور پیچھے مطلب ہے کہ یہ 90 دن کے اندر ہی اکتوبر کے اینڈ یا نومبر وہ 90 دن کی رینج اسی طرح بنتی ہے۔ تو بہرحال یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو یہ مہنگائی تو بہرحال یہ اب کوئی بھی آئے گا، یہ ایک اس میں کوئی شک نہیں، ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی، یہ ایک بین الاقوامی معاملہ ہے۔ اگر آپ ہم کینیڈا میں اور ادھر امریکہ کی اگر قیمتوں کو اس کی پٹرول اور ڈیزل کی دیکھیں تو ابھی بھی وہ زمین، اور یہ ابھی مجھے کینیڈا سے بیٹے نے بتایا کہ یہ آم جو ہے یہ ادھر ہم یہ ادھر $150-200 بھی ہم کہتے ہیں بڑا اس میں ہے، تو یہ $800 کلو ہے۔ تو جب سے مجھے پتہ چلا ہے میں 2-3 آم زیادہ کھا رہا ہوں کہ بھائی اتنا مہنگا بھائی، مطلب ہے ادھر آپ نے آم کو عزت دینا شروع کر دی۔ عزت دینا، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی مطلب ہے یہ مہنگائی جو ہے نا، تو یہ معاملات مہنگائی والے تو ساتھ چلیں گے ہی۔ تو بہرحال یہ الیکشن PTI اور اس کے گرد گھیرا تنگ ہے ابھی تک جو صورتحال ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اپنی نوعیت کے ایک علیحدہ قسم کے الیکشن 2023 میں بڑے دلچسپ ہوں گے، اور کانٹے دار مقابلے ہوں گے، کوئی بھی ہو، کوئی بیچ مائنس ہو یا کوئی پلس ہو۔ یہ اس ملک کی سیاست میں گزشتہ 78 سالوں سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک قوم تیار ہے، یہ مہنگائی تو بہرحال اس کو اب مہنگائی کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، مہنگائی کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا، اور قوم عرصہ دراز سے یہ پلس مائنس کا چکر دیکھ رہی ہے، یہ فیوچر میں بھی اسی طرح جاری رہے گا۔ لیکن آنے والے الیکشن میں جو سب سے بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوامی بیانیہ وہ مہنگائی ہی ہے، جس کے ہاتھوں عوام بڑے پریشان ہیں۔ اس کا حل اگر کسی کے پاس ہے تو وہ تو کامیابی حاصل کر سکتا ہے، وہ عوام کی توجہ بھی حاصل کر سکتا ہے، اور اگر صرف خالی خلی وعدے ہیں تو وعدے تو عوام نے بہت سن رکھے ہیں۔ لائیو اسٹوڈیو میں
تجزیہ کار عبدالخالق درویش موجود ہیں. درویش صاحب، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو قیمتیں ہیں وہ کم کی گئی ہیں، لیکن اب بھی کہا جا رہا ہے کہ اس پہ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. 161 روپے پیٹرول وہ ہمیں پاکستان میں وہ پڑ رہا ہے. اگر بیچنا چاہے حکومت بغیر ٹیکس کے تو 161 روپے میں پر لیٹر پیٹرول مل سکتا ہے، لیکن باقی جتنا زیادہ ہے وہ اوپر ٹیکس ہے، اور یہ اب بھی کم ہو کے بھی 253 روپے پر لیٹر ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اتنے بھاری بھرکم ٹیکس عائد کر کے بھی ہمیں کوئی سہولت حاصل نہیں ہے؟ یہ ٹیکس کا پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ محترم میر صاحب، آپ ہی عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 161 کوئی کسی نے کہا ہے، ہمیں اس پہ بیلیو کرنے سے پہلے ہمارے جو پڑوس کے ممالک ہیں بنگلہ دیش اور انڈیا جو ہے، وہاں پہ ذرا چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ پیٹرول کی وہاں قیمتیں کتنی بنتی ہیں، اور پھر اس کو اپنے روپوں میں کنورٹ کر کے دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی بہت بڑا گیپ ہمارے اور ان کے درمیان ہے یا نہیں بھی ہے. پہلی بات تو یہ ایک فیئر انالیسز اسی وقت ہو سکتا ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ عرض کروں کہ آپ یہاں ذرا پہلے کینیڈا کی بات ہوئی، محترم چیئرمین صاحب نے کی، اور یقیناً امریکہ کی اور جو مغربی یورپ ہے ان کی جو اکانومیز ہیں بڑی مثالی اکانومیز ہیں، لیکن وہاں پہ ٹیکسز بڑے ہائی ہیں. ٹیکسز آر ویری ہائی. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے انکم ٹیکس ہے بہت ہائی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں ٹیکس چوری ناممکن ہے، امپاسبل ہے کہ وہاں پہ ٹیکس چوری وہ بہت بڑا کرائم ہے، اور کسی کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ ٹیکس چوری جو ہے اتنا ببانگ دول جو ہے. پاکستان میں اگر ٹیکسز زیادہ بھی ہیں، اور جیسے فیول پہ جو ٹیکسز ہیں، الیکٹریسٹی پہ ہے، گیس پہ ہے، اور پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر جو ہے، الیکٹریسٹی بھی اب پیٹرولیم پروڈکٹ ہے کیونکہ یہ اسی سے بنتی ہے. ہمارے ہاں جو الیکٹریسٹی ہے وہ فرنس آئل سے جو پروڈیوس کی جا رہی ہے، اور ہمارے ہاں چونکہ ہم ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں دیتے ہیں. ہمارا جو انڈسٹریلسٹ ہے، ہمارا جو سرمایہ دار ہے، ہمارا جو کاشتکار ہے، ہمارا جو تاجر ہے، ہمارے جو دیگر طبقہ ماں سوائے تنخواہ دار طبقے کے، تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کی سیلری سے کٹ جاتا ہے، لیکن اس کی جو اوپر کی انکم ہے اگر وہ سرکاری ملازم ہے تو ظاہر ہے کہ اس پہ تو کوئی ٹیکس نہیں کاٹا جا سکتا. لیکن ہمارے ہاں ٹیکس کا کلچر ہی نہیں ہے. ٹیکس کلچر ہم ان ممالک کے اندر شامل ہیں بدقسمتی سے کہ جن کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ریشو ہے وہ پورسٹ ہے. ایک انکم ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو نکالی جاتی ہے کہ بھئی آپ کی جی ڈی پی اتنی ہے تو اس پہ آپ کا کتنا پرسنٹیج ٹیکس بنتا ہے. ان دیٹ کانٹیکسٹ وی آر دا پورسٹ ان دا ورلڈ انفارچونیٹلی. اور جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ہمارا یہ لوگ قبول ہی نہیں کرتے. ہمارے جو جتنے بھی ہمارے جو ویلدی لوگ ہیں قبول ہی نہیں کرتے. ان ڈائریکٹ ٹیکسز پہ حکومت کو رلائی کرنا پڑتا ہے، اور ان ڈائریکٹ ٹیکسز وہی ہیں کہ بجلی پہ لگا دے، پیٹرول پہ لگا دے. ٹھیک ہے، وہاں پہ لگا دیں. بہتر ٹھیک ہے جی. یہاں پہ کلچر ہی ایسا ہے کہ جو حکومت ہے کیونکہ ڈائریکٹ تو ٹیکس وصول نہیں کر پاتی تو وہ ان ڈائریکٹ یہ ٹیکس لیتی ہے. وہ جو پیٹرول ہے اس پر ٹیکس لگا دے گی، سیل ٹیکس کو بڑھا دے گی، دیگر اور ذرائع سے یہ اکٹھا کیا جاتا ہے. لیکن اب جس طرح نان فائلر کے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں تو بہت سے لوگ اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ اس دائرے میں آئیں، فائلر بنیں، اور فائلر بنیں گے تو ان کو بہت سے مفادات بھی حاصل ہو سکتے ہیں. لیکن اصل چیز وہی ہے کہ ٹیکس کلچر ہمارا وہ ہے ہی نہیں. ہم ٹیکس اس طرح دینا نہیں چاہتے. اور ابھی درویش صاحب نے ترقی یافتہ ممالک کی مثال دی ہے، تو ترقی یافتہ ممالک میں اس پہ کوئی دو رائے نہیں کہ وہ بھاری ٹیکس وصول کرتے ہیں، لیکن ایک ہاتھ سے وہ ٹیکس لیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں وہ مرات اور سہولیات کی شکل میں عوام کو واپس بھی کر دیتے ہیں. وہاں جو سہولیات عوام کو حاصل ہے یہاں وہ اس کا تصور بھی نہیں ہے. یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے حکمرانوں پر اعتماد ہی نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں بھی کمی رہتی ہے. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی شفقت یزدانی موجود ہیں. یزدانی صاحب، جب بھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو مہنگائی کا ایک طوفان آ جاتا ہے، کرائے بڑھ جاتے ہیں، ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن جب قیمتیں کم ہوتی ہیں تو اس کا کبھی اثر ہی نہیں دیکھا. اب بھی 9 روپے پر لیٹر کمی آئی ہے، تو کہیں آپ کو گراؤنڈ میں فیل ہوا ہے، کہیں بازاروں میں پتہ چلا ہے کہ کوئی کمی واقع ہوئی ہے، کوئی ریٹ کم ہوئے؟ شکریہ میر صاحب. بس میں یہی بات کرنا چاہتا تھا کہ پیٹرولیم میں مصنوعات میں جو کمی آئی ہے اس کے باوجود یہ جو ٹرانسپورٹر ہیں اور رکشے والے ہیں
انہوں نے کرائے بڑھا دیے تھے، فکس کر دیے ہیں، جی تو اس کے باوجود جب پٹرول کم ہوتا ہے تو وہ یہ کرائے اپنے کام نہیں کرتے، نہ گاڑیوں والے کرتے ہیں نہ رکشوں والے کرتے ہیں۔ تو چلیں پٹرول کی تو اس میں کمی تو آئی، لیکن وہ بھی اس لیے نہیں کرتے کہ باقی کسی چیز میں کمی نہیں آئی، باقی سب کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، اشیاء خرد و نوش ہو گئی، تو جب وہ بھی مہنگی خریدتے ہیں تو پھر اس طرح وہ اس میں بھی وہ نہیں کرتے۔ اگر ان میں کوئی عوام کو سہولت ملے، باقی چیزیں بھی سستی ہوں، تو عوام جو ہے وہ پھر کوئی سکھ کا سانس لے۔ بہتر ٹھیک ہے جی، عوام تبھی سکھ کا سانس لے گی جب مہنگائی سے نجات ملے گی، لیکن کیا کیا جائے، یہاں پر کوئی سسٹم موجود ہی نہیں ہے، یا من مانا ایک سسٹم چل رہا ہے، جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ ادارے موجود ہیں لیکن کام نہیں ہو پا رہا۔ تو مہنگائی سے اگر عوام کو نجات دلانی ہے تو اس سلسلے میں پرائس کنٹرول، مجسٹریٹ، مقامی انتظامیہ، ان کو ایکٹیو ہونا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں جو ریلیف حکومت کی طرف سے وہ دیا جاتا ہے وہ صحیح معنوں میں عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ذمہ داری سے کام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔